بیٹیاں رب دیاں رحمتاں ہوندیاں آکھے نبی ربانا دو بیٹیاں جس دے گھر دے اندر اس نے ہے جنت جانا بیٹی جس گھر پیدا ہوئے مومن خوشیاں کر دے بیٹی چاول سینے لاور شکر ادانے کر دے تے ٹرن پھرن دے جد قابل ہوئے ماں انگلی نال لگاوے ویڑے اندر چلنا سکھاوے مٹھڑے کی پیگاوے تے بابل آوے سینے لاوے صدقے باری جاوے باغت میں جاوے سیر کراوے کھلونے لے کے آوے تے نازاں نخرے نال ہے پانی بڑے لاڈ کرائے بابل دے گھر جوانی آئی لے گئے یار کرائے نازاں نخرے نال ہے پانی بڑے لاڈ کرائے بابل دے گھر جوانی آئی لے گئے یار کرائے آج رخصت ہو میں لگی بیٹی ان یوسف دیا آیا کوئی جتنا بھی لاڈ لڑا لو لوگو دیا دن پر آیا آج رخصت ہو میں لگی بیٹی ان یوسف دیا آیا کوئی جتنا بھی لاڈ لڑا لو لوگو دیا دن پر آیا تے ماپے رخصت کر کے مڑ دے تے پردے ٹھڑیاں ہائیں شانہ بیٹیاں سخی وسے ہو کرن دعائیں ابھی لائن دوجی ہوئی ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکدائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ آمین دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگت پیر بدر منیر رب حبیب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہو میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں پردے کے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت الہی احترام الہی اسلامی روحانی پردہ نشین امام اور بہنوں میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے بیٹی دے آنسو اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا دے دے توجہ کرنا خواب کرنا پہلی بات سمجھ لو دیاں اللہ تعالیٰ دی رحمت و دیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ تیری بیٹیاں دی پرورش کرے گا اور جدو جوان ہو گئیاں انہوں نے اچھے رشتے تلاش کرے گا نصرت کرے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو محمد رسول اللہ کا دوار نصیب فرمان گے صحابہ نے عرض کی بھی محبوب جی جن کو دو بیٹیاں ہوں محبوب نے فرمایا ہاں دو بیٹیاں دی جو پرورش کرے گا پھر جدو انہوں نے تعلیم دا لباس دا کھانے کا خیال رکھے گا جدو تیہاں جوان ہو گئیاں اچھے کہوے رشتہ تلاش کر کے اچھے کہوے توڑ دے گا قیامت والے دن جو ہے گا جویاں میریاں دو انگلہ نہیں میں میرے نال ہوئے گا
ایک صحابی کرنا محمود جی اگر ایک بیٹی ہوئے تھے پھر آپ نے فرمایا ایک بیٹی والد بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے میرا گوانڈی بنا دیں گے بشرط ہے کہ بیٹی نے صحیح شروع کرنے والا ہوئی، بیٹی کا خیال کرنے والا ہوئی، بیٹی کی تربیت تعلیم معیار اور کردار کا خیال کرنے والا ہوئی۔ توجہ کرنا غور کرنا، بیٹیاں بریاں چیزاں نہیں، اگر بیٹیاں نحوست ہوندیاں اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اندر کدے بھی دھیاں عطا نہ کرتا۔ اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اندر کدے بھی بہن عطا نہ کرتا۔ اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں ایک عورت دعا کر عمران دی بیوی اللہ میرے اولاد عطا کر میں تیرے گھر بیت المقدس کا نوکر بنا دیاں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی نوکری واسطے تھی عطا فرمائی جدا نام ہے سیدہ مریم۔ اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں بیت المقدس کی نوکری واسطے اللہ کرے بھی مریم پیدا نہ کرتا۔ اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر اندر کدے بھی بیٹی پیدا نہ ہوندی۔ اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اندر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں۔ اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں آپ کے گھر اندر سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں۔ اگر دنیا نحوست ہوندیاں ابو بکر صدیق کے گھر اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں۔ اگر بیٹیاں نحوست والی ہوندیاں حضرت عمر کے گھر اندر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں۔ اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں حضرت سیدنا علی کے گھر اندر سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں۔ اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں ابو سفیان کے گھر اندر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں۔ اگر دھیاں بریاں ہوندیاں حسن کے گھر اندر پیدا نہ ہوندیاں، حسین کے گھر اندر پیدا نہ ہوندیاں۔ اللہ نے بیٹیاں اتنی عظیم ہستیاں دے کرامے تے پیدا فرما کے دسے بیٹیاں جنہاں دی رحمت ہوندیاں نے جڑا بیٹی کا خیال کرے گا تعلیم تربیت اور معیار اور کردار کا خیال کرے گا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ عرش کا سایہ بھی نصیب فرمائے گا، اللہ جنت کا داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ واقعہ اللہ بیٹیاں کا خیال رکھنے والا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بیان کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پرانیاں توجہ کرنا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جدوں بھی کسی کافر کے گھر اندر بیٹی پیدا ہوندی اینوں دسیا جاتا مبارک ہوئے تیرے گھر اندر دھی پیدا ہوئی ہے، یہ بندہ پریشان ہو جاتا زجلا وجہہ مسودہ اینا تیرا سیاہ ہو جانا انتہائی زیادہ غمزدہ ہو جانا سوچنے لگ جاتا یا دوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب۔ سوچنے لگ جانا میں اپنی دھی کو کی جان چھڑا پانچ لوگ میری کرتے سن جدو دھی پیدا ہونی ایک نے بیٹی کا چہرہ لگنا اپنی دھی کا گلا اپنے ہتھاں دے نال ہی دبا دینا پانچ لوگ میری کرتے سن جدو دھی ترن پھرن دے قابل ہو جانا دور جنگل دیاں بات جنگل جا کے چھڑ دینا جتھے واپسی دے راستے کا پتہ نہ چلے پانچ لوگ میری کرتے سن تیاں نو سبز جبے پہنا دینے جنگل اندر ایک چوپڑی بنا دینی بکریاں دا ایڑ لے کے دے دینا آخنا جنگل اندر بکریاں چلا دی ہے اگر کہ کچھ کلی بیٹی ہے ساڑھا تعارف نہ کرائی ساڑھے خاندان دے بارے کرنا دسی اگر دسیں کہ تیروں قتل کر دیتا جائے گا
بعد لوگ یہ کرتے ہیں یا تبارا من القوم من سوء ما بشر به میں اپنی قوم کو کبھی اپنا منہ بچانا میں اپنی قوم اندر کبھی عزتدار بنا میں اپنی قوم اندر کبھی خاندانی بنا سوچ لیا آدھا فیدو راگر مٹی کا گڑا کھودنا گڑا کھود کے اپنی ہیلوں سے گڑے اندر چھوڑ دینا گڑے اندر چھوڑ کے وہ دے اوپر مٹی پا دینا اللہ فرماتے ہیں الا ساء ما یحکمون اللہ فرماتے ہیں سوچ کے بندہ فیصلہ چنگا کرتا ہے جب بندہ سوچنے لگتا ہے کوئی بندہ غلط گل کر دے بھی نا اسی آخر یار 2 منٹ سوچتے نہیں جب تو سوچدا تے فیصلہ صحیح کر لیتا اللہ فرماتے ہیں کافر سوچ کے بھی غلط فیصلہ کرتے سن کی پیٹھی میں مٹی تھی تجھے جناب زندہ تربور کر کے تے مٹی پا دئی الا ساء ما یحکمون سوچ کے بھی فیصلہ کیتا تو کنا غلط فیصلہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کرنے والے دیوانے والے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنیا نال بیان کر دے چھن میرے پیغمبر کی یہ بیٹیاں نال بیان کر دے چھن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ دے اندر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلیا ہے مکے والے بہت بڑا لشکر لے کے مدینے والا آ رہے نے اے میرے پیارے صحابہ کی لینا جاوے صحابہ کا کرے سونیا بدر والے راستے سے چلے آؤ امام کائنات نے فیصلہ کیا بدر کے مقام سے چلے آؤ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ جمع ہو جاؤ کافران دینا میدانی جہاد اندر نکلے کافران کا مقابلہ کرنا بھی صحابہ تیار ہو رہے ہیں اتنا صحابہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے عرض کرتے ہیں سونیا میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی تمہارے میدانی جہاد اندر جاؤں آقا فرماتے ہیں میرے عثمان تو میدانی جہاد اندر نہیں جائے گا عثمان میری بیٹی سیدہ رقیہ بڑی بیمار ہے عثمان میری دھی بیمار ہے عثمان میری بیوی بیمار ہے عثمان سیدہ رقیہ کا خیال کرنا اللہ تعالیٰ تیرے میدانی جہاد کا ثواب بھی اللہ فرمائے گا اور تیرے مال غنیمت بھی جو حصہ بھی دیتا جائے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مدینے ٹھہر گئے میرے محبوب پیغمبر چل پہنے صحابہ کرام بھی چل پہنے ادھر کافر آتا کے ہزار کا لشکر ادھر میرے مصطفیٰ دے کول 313 صحابی نے یہ منافقہ نے مدینے اندر کہہ دیتا آج دے بعد مکے دیا جیلہ ہو گیا محمد رو کہلی کیتا جائے گا آج دے بعد مکے دے بازارہ دے اندر محمد رسول اللہ رو کشیدیا جائے گا نعوذ باللہ ماسا اللہ استغفر اللہ ایک ہوئی گال سیدہ رقیہ دے کندہ میں پہنچیے سیدہ رقیہ فرما دیا نے اے پیارے عثمان ہے یہ رقیہ کی حکم ہے عثمان جلدی جا بدر والے راستے تھے میرے بابا محمد کی خبر لے گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے شام کا بدر والے راستے سے انتظار کر دے رہے مگر کوئی خبر نہیں پہنچی سیدنا عثمان واپس آئے آپ فرماتے ہیں رقیہ اج تک کوئی خبر نہیں آ رہی سیدنا رقیہ اور پریشان ہو گیا دیاں والے ہو جاتے ہو نا دیاں دے ماپیاں دے اندر خیر ہی مگنیاں نے دیاں دے ماپیاں دے اندر دعا مائی کرنیاں نے دیاں نے سیدنا رقیہ آسمان میں نگاہ اٹھائیاں آتیا کہنا دے ربا میرے بابا محمد دی خیر ہوئے میرے بجام دے کوئی دکھ نہ آوے میرے بابا دے کوئی پریشانیاں نہ آوے اللہ سنے میرے بابا دی حفاظت فرما سیدنا رقیہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نو پیاریاں ہو گئیاں سیدنا رقیہ وفات آ گئیاں نے اور میرے پیغمبر کو جانے فتح کا فرمائیے 70 کافروں جہنم واصل کر دیتا 70 کافروں کے لیے بنا لے آوے امام کائنات فرماتے میرے صحابہ جلدی مدینے خبر پہنچا دے ہو اللہ نے محمد کو فتح عطا فرما دی ہے جب مدینے اندر خبر پہنچی ہے مدینے دے مرد بھی باقی آ گئے مدینے دیا عورتاں بھی باقی آ گئیاں میرے محبوب پیغمبر جو مدینہ منورہ دے قریب ہوتے ہیں لوگ کے ارادے نے سونے مبارک ہوئے
مسجد میں عثمان نظر نہیں آ رہے. آقا فرماتے ہیں اسامہ بن زید جی سونے کی آڈر ہے فرمایا جلدی جا آج سارے آ گئے میری بیٹی رقیہ نہیں آئی میرا عثمان نہیں آیا جلدی جا میری تھی رقیہ دی خبر لے گیا. حضرت اسامہ بن زید ہے تھوڑی دیر دے بعد واپس آئے گے. اسامہ بن زید دی آنکھاں برس رہی ہیں. آقا فرماتے ہیں اسامہ کی خبر لے کے آئے عرض کرتے ہیں سونے سجدہ رقیہ دے اللہ رقیہ ہو گئی ہیں سجدہ رقیہ دے وفات آ گئی ہیں. میرے پیغمبر دی آنکھاں برس گئی ہیں. کوئی دیاں والے ہو جاندے ہو نا ماپیاں کو دیاں دے دکھ نہیں دیکھے جاندے دیاں دیاں پریشانیاں نہیں دیکھیاں جاندیاں. نبی پاک ساروں کے نام ہی جا رہے آقا فرماتے ہیں نہیں رقیہ اپنے بابا دے آن انتظار دے کر رہی نہیں رقیہ آج دیکھ دینے سے اللہ نے تیرے باپ نو کیویں کامیاب کیتا ہے اللہ نے تیرے بابا نو کیویں فتح عطا فرمائی ہے. لیکن میری بیٹی رقیہ اپنے بابا کا انتظار دے کر رہی. آقا فرماتے ہیں میرے ساتھ آؤ نہ میری تھی کی قبر میں چلیے. یہ میرے نبی نے نہیں آنکھا کوئی گل نہیں یہ رقیہ ففان آ گئی ہے تے ٹھیک ہوئے ہے وہ بڑا پتر سی ہوتے تھی سی نا. آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ آؤ میری تھی دی قبر تے چلیے. ایسے میرے پیغمبر چلتے ہیں جب جنت البقیع کے اندر آئے سجدہ رقیہ دی قبر تے نظر نہیں میرے پیغمبر تے سفر تے بندہ نہیں ٹوٹ گئے. امام کائنات ہزاروں کے دار اڑ گئے. میرے پیغمبر دیا پہنا سجاری نے داڑھی مبارک کے اندر قطرے زمین دے گر گئے ہیں. پھر نبی پاک نے حضرت عثمان سے کمرے دے ہاتھ رکھے آقا فرماتے ہیں عثمان صبر کر عثمان صبر کر. عثمان عرض کرتے سونیا پہلے مدینے دے بازار دا نکلدا سا لوگ آکھدے سن اے لوگ خوش نصیب ہے کتے گھر تے جگہ تے دی بیٹی ہے اے عثمان نبی پاک دا داماد ہے نبی پاک دے سورے نے سونے ہاتھ رشتے جوڑ گئے آج دا لڑکی ختم ہو گئے آج سارے زمان ہی جوڑ گئے. امام کائنات فرماتے ہیں عثمان حوصلہ کر نوجوانوں میں میری بات سمجھانا چاہنا میرے پیغمبر کے دیاں نال پیار کرتے سن میرے پیغمبر کے دیاں نال محبت کرتے سن. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ دے اندر مسجد نبی اندر تشریف فرما رہے کہ میں دعا کراں گا کائنات دے رب اج جتنے میرے دوست احباب تشریف فرما رہے سب لوگ بیت اللہ دی زیارت بھی نصیب فرما مدینہ منورہ دی زیارت بھی نصیب فرما. یا اللہ تیرے دین دے خادم نوکر گناہ علماء نال محبت کرنے والے دین نال محبت کرنے والے قرآن و حدیث نال محبت کرنے والے اللہ جوانی دے مان دے انسان ہوندے ناتے بڑے گناہ بڑیاں غلطیاں بڑیاں خطاواں ہو گئیاں مالکا لوکی تے نہیں جانتے تو دے ہر گناہ کو جاننا ہے. اللہ سارے گناہاں کو معاف کر دے اللہ ساری غلطیاں کو معاف کر دے اللہ ساری خطاواں کو معاف کر دے مالکا معاف کر کے شام مکہ مکرمہ دا دیدار بھی نصیب فرما مدینہ منورہ دا دیدار بھی نصیب فرما. مولا کرم کنا بیت اللہ و خاطر مدینہ پھرا مولا کرم کنا بیت اللہ و خاطر مدینہ پھرا. مول لگنا نہیں تیرا مول لگنا نہیں تیرا کم بن جانا میرا مینو زمزم پیلا. مول لگنا نہیں تیرا کم بن جانا میرا مینو زمزم پیلا. پت کے گرام میں حرم نو جاواں بیت اللہ دے چکر لاواں پت کے گرام میں حرم نو جاواں بیت اللہ دے چکر لاواں کرنا حج کے طواف کرنا حج کے طواف پڑھا کعبے دا غلاف مینوں معافی اللہ کرنا حج کے طواف پڑھا کعبے دا غلاف مینوں معافی اللہ. مول لگنا نہیں تیرا مول
لگنا نہیں تیرا کام بن جانا میرا مینوں زمزم پیلا پیتا ہوتے پانی بھی نہیں تو وہ پیار کر کے بڑا کیا کھانے کا میں کہا نہیں کھانا جلدہ کیوں کھانا ہے پہلے تقریر کر کے پھر کھانا پہلے تقریر کر کے جاگا بندے آئے بھوکا بیٹھے رہتا آج بھی کوئی حال ہے لیکن اللہ دا فضل ہے تواڈی بھائیاں دی دعا ہے کہ تسی نوجوان جدرا کے دی تواڈی محبت و سلام ہے اتنی دیر تسی انتظار کیتا ہے اللہ تواڈی محبت قبول فرمائے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے فرمانے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی اندر میرے پیغمبر دے کول ایک آنے والا آیا صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھ گیا نبی پاک نے گلاں کرنے لگا ایک بیٹا اپنے باپ کو تلاش کر دیا مسجد نبی دے سامنے آ گیا ہوئے کہ پتر کی نظر اپنے بابا تے پہ گئی پتر دوڑ پیا صحابی دے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے اینے کر کے رحمت والے بازو پھیلائے نے اپنے پتر نو جلدی دن چوکیا سینے لگا لیا تالے پتر دے متھے تے بوسا کیتا تالے پتر دے ہاتھ چومے تالے اپنے بیٹے نو اپنی گود اندر بٹھا لیا اس صحابی دی دھی بھی اپنے باپ کو تلاش کر رہی ہے اپنے باپ کو تلاش کر رہی ہے تلاش کرتے ہیں مسجد نبی دے سامنے آ گئی تیلیاں نظرہ بھی دے باپ دے پہ گئی بیٹی دوڑ بھی اپنے باپا دے بار باپ خوش نہیں ہویا باپ راضی نہیں ہویا باپ نے ہاتھ نہیں پھیلائے تو تیر قریب آ گئی ہے صحابی نے بازو کو پکڑیا بیٹی نے زمین دے بٹھا دیتا میرے مصطفیٰ سارا مندر دیکھ رہے نے امام کائنات فرماتے نے میرے صحابی فما عدلتا بینہما فما عدلتا بینہما اوے میرے صحابی تو چنگا نہیں کیتا اوے میرے صحابی تو انصاف نہیں کیتا اوے میرے صحابی تو فیصلہ نہیں کیتا پتر آیا ہے پتر نے اٹھ کے سینے بٹھائے پتر نے متھے بوسا بھی دی گئی پتر نے ہاتھ بھی چوم ڈالے ہیں پتر نے لوہتا بھی کر ڈالے ہیں تو تیر دوڑ کے آئی ہے تیری تیر تیرے من حسرت دیا نگاہ نار دیکھ رہی ہے تیر کی خواہشی میرا پاپا بھی لوگوں اندر بٹھائے گا میرا پاپا میرے متھے پہ بوسا کرے گا میرا پاپا میرے سینے لگائے گا میرے صحابی تو تینوں زمین تے بٹھا دیتا ہے پتر تو گود تے بٹھا دیتا ہے فما عدلتا بینہما میرے یار کو چنگا نہیں کیتا میرے یار کو انصاف نہیں کیتا جدرا کے جو نوجوانوں اس صحابی نو تیر چڑھ کے آتے نہیں ہے گالاں تے نہیں کڑیاں برا بھلا تے نہیں آکھیا پر وہ کیڑا پک پک دے دیاں والی دا نوجوان جنہیں بیٹی کے سینے دے اندر جو تیر پیدا ہوئی پھر تیر کار اندر آئی کہ کار اندر رب دی رحمت آئی ہے انہیں پسٹل لوڑ کی ہے اپنی ننی کری 6-7 دنہ دی بچی دے سینے اندر ایک فیر مارے ہے ایک غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا دوسرا فیر مارے ہے تیسرا فیر مارے ہے چوتھا فیر مارے ہے 5 فیر اپنی
نندی کلی جو سیدھی اندر والے نے بیٹی دنیا درست ہو گئی بس آنکھاں دے وچ سجاری ہو گئے آخری ہوئے کی کہنا دے ربا پوچھنا میرے بابا دے بولو بنی دل موعودہ سئلت بأئی ذنب قتلت میرے باپ نے پوچھنا میرا گناہ کی سی میری غلطی کی سی میں اپنے بابا نو ستایا تے نہیں سی میں اپنے بابا نو پریشان تے نہیں سی کیتا میں اپنے بابا نو دکھی تے نہیں سی کیتا اللہ میرے ہاتھ تو بنائے سن اللہ میرے پیر تو بنائے سن اللہ میرا چہرہ تو بنایا سی اللہ میرا دل تو بنایا سی اللہ میرے پیار اندر سی اے نام دے ربا پوچھنا میرے بابا دے کو آخر مینوں قتل کیوں کیا گیا قیامت والا دن ہوئے گا یہ شفاعت وقت تک گریبان ہوئے گا یہ بنتی کا ہاتھ ہوئے گا آخر کی یا اللہ وقت الموعودہ سئلت بأئی ذنب قتلت اللہ پوچھ میرے باپ کو مینوں قتل کیوں کیتا اے نوجوان کیٹا بد وقت دیو جوان جنہیں دید سیدھی اندر فہم مارے نے آخر بیٹی میں نہیں خون سی ایک جگر کا ٹکڑا سی مگر شفاعت پر خطروں نے نہیں آیا صحابی نے بیٹی کو برا بلاتے نہیں آکھیا بس زمین دے بٹھائے اپنا فرماتے نے فما عدلتا بینہما اور سونے تو عدل نہیں کیتا انصاف نہیں کیتا تو جگہ نہیں کیتا دیاں والے ہو جاؤں دے ہونا جو سیدھیاں نے رخصت کرنے آ دلہن بنا کے توڑنے آ سامان بھی دیاں 10-12 لاکھ دا 15 لاکھ دا سامان بھی دینے آ اپنی تین کے ساتھ شفقت والا ہاتھ بھی رکھنے آ تین خوشیاں بھی منانے آ جو بیٹی جان لگنی اگلے کار اندر پھر باپ دیاں بھی اکھا بھر جاندیاں میں ماں بھی روڑ لگ جاتی ہے بھائی جوان بھی روڑ لگ جاتے ہیں بہناں بھی روڑ لگ جاندیاں میں روڑا اس وجہ دعا دے اللہ اسی دے اپنے کار اندر بیٹی نو کدے طبقہ بھی نہیں سی ماریا بیٹی نو کدے تماتا بھی نہیں سی ماریا بیٹی نو کدے غصہ بھی نہیں سی کیتا اسی دے اپنی دھی دے نخرے اٹھاندے رہے ابا جی میں نہیں کھانا میں تے فلاں چیز کھانی ہے ابا جی میں میرے کپڑے خریدنے ہیں ابا جی میں میرا جوتا خریدنا ہے ابا جی میں فلاں یونیورسٹی اندر پڑھنا ہے باپ تے نخرے اٹھاندا رہا کدے طبقہ نہیں ماریا کدے غصہ نہیں کیتا اج دھی اگلے گھر اندر جان لگی ہے پتہ نہیں اگلے گھر اندر رہنا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا پتہ نہیں اگلے گھر اندر سکھ بھی نصیب ہونے کے کوئی نہ پتہ نہیں طبقے بھی برداشت کر سکے گی کہ نہیں پر دھیاں بھی بڑیاں لاجواب دیاں ہیں کدے ماپیاں کا شکوہ نہیں کر دیا کدے ماپیاں کے سامنے رو دیا نہیں ہے پاویں دھی دکھی ہوئے اپنے گھر اندر رو رہی ہوئے باپ فون کرے کہ میری دھی راتی والے اپنے گھر میں سکھی کے ہے نا دھیاں سکون کیا دی جی ابا جی میں اپنے گھر میں بڑی خوش ہاں میں اپنے گھر میں بڑی راضی ہاں اپنے دکھ نہیں دستی میرا باپ پریشان نہ ہو جائے میرا باپ دکھی نہ ہو جائے جی ابا جی میں خوش ہاں جی ابا جی میں راضی ہاں اور بزرگوں خدا دا واسطہ دے ایک دھیاں میں ظلم نہ کریا کرو تہاڈی عزت دی خاطر نکمے بندیاں نال ساری زندگی گزار دتیاں نے تہاڈی پاک دی خاطر نشیاں نال ساری زندگی گزار دتیاں نے تہاڈی غیرت دی خاطر شرابیاں نال ساری زندگی گزار دتیاں نے اور نوجوان بھائیو اپنی بہناں دی عزت کریا کرو اے تہاڈی عزت دی خاطر انکار نہیں کردیاں تہاڈی عزت دی خاطر بیکار بے بس بندے دے گھر اودے گھر اندر بھی زندگی گزار دتیاں نے اگر میں رس کے جاواں گی میرے بھائی پریشان ہو جائیں گے اگر میں رس کے جاواں گی میرا باپ پریشان ہو جائے گا میری بڑھڑی ماں دکھی ہو جائے گی کل دکھیاں یا سکھیاں اسے گھر اندر ہی ٹھیکا عید آوے اپنی دھیاں کو یاد رکھے آجے اپنی دھیاں دے گھر جائے آجے عید والے دن بھی دھیاں بار بار دروازے بند دیا میں شاید اج میرا ابو آ جائے شاید اج میری امی آ جائے شاید اج میرا بھائی آ جائے آج عید والا دن ہے سارے گھر اندر ہی دیا جا رہی ہیں اگر باپ نہ جائے بھائی نہ جائے کہ سجدے اندر بھی روندی رہ جاتی ہے مالکا میں جس باپ کی غیرت دی خاطر ساری زندگی تباہ کر دی تھی آج عید والے دن اور میرا باپ بھی میرے گھر نہیں آیا اور میرا بھائی بھی میرے گھر نہیں آیا
علاقے چ کوئی بندہ آ جائے دھیاں پہلے کھانا نہیں پوچھ دیا دھیاں پہلے پانی نہیں پوچھ دیا دھیاں کہدیاں نے آنے والے بلا دسنا میرے بابا دا کی حال ہے میری امی جان دا کی حال ہے میرے بھائیوں دا کی حال ہے اوے بہناں دا خیال کریا کرو جوانو انہاں بہناں دے چہریاں تے تماچے نہ ماریا کر انہاں بہناں نوں غصہ نہ کریا کر بیٹیاں نوں بڑے بڑے گفٹ لیا کے دینے کدے پھلاں دا گلدستہ اپنی بہن نوں بھی لیا کے دے جدوں بی اے پاس کرے ایم اے پاس کرے جدوں کامیابی تیرے مقدر تیرے قدم چومے وہ کامیابی اندر اپنی بہن نوں بھی یاد رکھیا کر اے بہن میں تیرے واسطے پھلاں دا گلدستہ لے کے آیا میں کالج پڑھتا سا میرے کپڑے تو استری کرتی سے میں صبح جانا ہوندا میرا ناشتہ تو بناتی سے میں اٹھنا ہوندا میری چھٹی کو پالش تو کرتی سے نہیں میری بہن آج میں بی اے پاس ہو گیا ایم اے پاس ہو گیا ایم اے کر لیا آج میں بھرتی ہو گیا میری بہن جدوں میں لیٹ آتا سا میں کالجوں لیٹ آنا تیری جان سوری تے لگی رہی تھی کدوں میرا ویر آئے گا کدوں میرا بھائی آئے گا میں گھر آ کے کتابیں چھوڑ دینی تو چک چک کے انہاں نوں اچھی طرح سنبھال کے رکھنا میں سون لگنا میری بہن نے جگہ دینا ویرا پہلے کھانا کھا لا سارا دن بھوکا نہیں ہے پہلے کھانا کھا لا نوجوانوں خدا دا واسطہ دے جڑیاں تہاڈی جُتی پالش کردیاں جوان ہوئیاں نے انہاں بہناں دی بے قدری نہ کریا جے انہاں دی غیرت تے شک نہ کریا جے انہاں دی عزت تے شک نہ کریا جے میریاں نوں گفٹ لیا کے دیندے ہو اج سوٹ فلاں بیٹی واسطے چوڑا فلاں بیٹی واسطے کدی اپنی بہن واسطے بھی کوئی سوٹ لے کے آ جا کدی اپنی جتنا بہن واسطے بھی چوڑا خرید کے لے آ کدی اپنی بہن واسطے بھی پھلاں دا گلدستہ لے آ لوکاں نال بڑیاں ہس ہس گلاں کرنا ہے بہناں نوں پوریاں پاویں نال اپنی بہناں نال بھی ہس کے گلاں کریا کر اپنی بہناں نوں بھی تھوڑا جہا ٹائم دتا کر انہاں دا بڑا دل کردا ہے ساڈے پیرے ساڈے نال کھیڈن ساڈے پیرے ساڈے کول بیٹھن ساڈے پیرے ساڈے دکھ سنن بہناں دے دکھ سنے گا بہن بھی راضی ہوئے گی سونا رب بھی راضی ہوئے سبحان اللہ اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت امام عثمانی صاحب بہنا انہیں دیر تک پڑھانے کا خیال ہوتا ہے جتنی دیر تک شادی نہیں ہوئی اپنی جب اپنی شادی ہو جائے نا روزانہ پھر بندے کو بھرتی کرتے زین سازی کرتے آج تیری بہن نے کی تھی آج تیری ماں نے کی تھی آج تیری باپ نے نہ کی کوئی 30 سال تک تیرے گھر میں کوئی سازش نہیں چلی بس ایک عورت دے آن کی دیر سی کہ ساری تیرے دشمن ہو گئے سارے تیرے مخالف ہو گئے تینوں 30 سال ہے اپنی بہن چ عیب نظر نہیں آیا تیری دلہن تیرے گھر میں چاہیے تے تیری بہن اندر تیرے عیب نظر آنا لگ گیا 30 سال اندر تیری ماں اندر کوئی کمی نظر نہیں آئی ایک غیر عورت تیرے گھر اندر تیری دلہن بن کے آئی وہ دی محبت تک لینا گرفتار ہو گیا کہ اپنی ماں بھی محبت رو بھول گئی بیوی دی عزت احترام قدر ضروری ہے ٹھیک ہے مقام ہے مرتبہ ہے بیوی دنیا وما فیہا تو بہتر ہے مگر بیوی دا حق ہے بہتر بن کے رہے اپنے خامد نو او دیاں بیڑا دے خلاف نہ تیار کرے او دی ماں دے خلاف تیار نہ کرے او دے باپ دے خلاف تیار نہ کرے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے برانیاں ہوندیاں نے دیاں تے برانیاں ہوندیاں نے مانال وفا کر دیاں نے بابا دی دعا کر دیاں نے مانال وفا کر دیاں نے بابا دی دعا کر دیاں نے
سجا کر جاندیاں نے ویڑا سجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے دیاں تے برانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے برانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ پاک اندر نے مدینے دے بازار اندر یہودیاں دی لڑکی نو یہودی گھومنے تنگ کر رہے اگے اگے لڑکی دوڑ رہی ہے پیچھے پیچھے یہودی گھومنے دوڑ رہے ایدی عزت آبرو نو جناب خاک اندر ملان واسطے کہ بیٹی نے سوچیا آج کون ہے مدینے اندر جو میری عزت دا رکھوالا ہے میری غیرت دا رکھوالا ہے اگرچہ یہودیاں دی تیسی مدینے دی بازار اندر والے دوڑ دی جا رہی ہے نالے بابا دے بلند دی واہ محمدہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیاں دیا رکھوانے وہ بیٹیاں دیا عزتاں بلند کرنے والے آج تیرے شہر مدینے اندر میں پریشان آج تیرے شہر مدینے اندر میں دکھی آج میری عزت کو بحال کر لی ہندے پیچھے دوڑ رہے محبوب دے کرنا اندر آباد پہنچی واہ محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر یہ دوڑے نبی پاک کی چادر زمین تے رگڑی جا رہی ہے آپ نے چادر دا پلو آپ دی کملی زمین تے رگڑی جا رہی ہے آپ نے چادر دا تہ باندھے ہاتھ اندر پکڑے ہے تیز تیز دوڑ رہے جدھر آواز آ رہی ہے واہ محمدہ محبوب گئے بیٹے کی نظرہ مصطفیٰ تے بھئیہ دوڑ کے نبی پاک دے قریب آئی میرے پیغمبر نے کملی اتاری ایسے سیدھے ساتھ پہ رکھ دی تھی انہیں پیچھے جس گئے صحابہ نے آکیا محبوب جی انہیں بھی یہودی شاید بیٹی بھی یہودیاں تھی حقا فرما دے رہے میرے صحابہ تھی مانے مسلمان بھی ہوئے بیٹی مانے عیسائی بھی ہوئے بیٹی مانے کافر بھی ہوئے بیٹی مانے مسلمان بھی ہوئے بیٹی مانے سجن بھی ہوئے بیٹی مانے دشمن بھی ہوئے تینیاں عزتاں سانجیاں ہوندیاں نے اسلام دیاں دی عزت احترام دا درس دیندا ہے اسلام بیٹیاں دی عزت آبرو نو سنبھالن دا حکم دیندا ہے محبوب نے فرمایا بیٹیاں دی عزت کرنے والا بیٹیاں دا خیال کرنے والا بیٹیاں کے ساتھ شفقت والا ہاتھ رکھنے والا قیامت والے دن میرا گواہی ہوئے گا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم آخر دعا کرتے ہو بیمار علی فوشن کرنے